یاد آنے کے بعد 1 سال پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ کی پھر مداخلت ہوئی کل پرسوں کے دن میں. تو سر مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی پہ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا. اب آپ کو ثبوت ترازو میں شواہد دینے پڑیں گے کہ کس نے مداخلت کی، کیونکہ مداخلت کی اور کہ شواہد آگے ہم آپ کے ساتھ کھڑے. ورنہ تو میں بھی فون اٹھا کے کہوں کہ جی مجھے کسی جج نے کہہ دیا ہے کہ قتل کر دو، تو اس کے اندر کوئی 302 میں کسی کا ٹرائل تو نہیں ہو جائے گا. زبانی تو کوئی چیز نہیں ہے. پھر آگے آپ بڑھیں تو کوڈ آف کنڈکٹ 2 کے تحت، آرٹیکل 2 کے تحت اس میں ججز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہونے چاہیے، اچھی زبان ہونی چاہیے، کسی قسم کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، کوشش ہونا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے، اور بلیم لیس ہونا چاہیے. یعنی کہ الزامات سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی بھی انصاف اور آئینی سیٹ کے اوپر کسی جج کا. تو اب سوال یہ کہ جواب ہی نہیں آ رہا. اب ہم شک و شبہات بڑھ رہے ہیں. ہمیں بتایا جائے کہ کیا ریکارڈ کے اندر لکھا ہے، کیونکہ ہر چیز جو بتائی جاتی ہے میرے آپ سے انکم ٹیکس میں، کورٹس میں، وہ تو شواہد، ثبوت، ریکارڈز، کاغذ. نو ورک از ڈن ٹل دا پیپر ورک از ڈن. نو ورک از فنشڈ ٹل دا پیپر ورک از ڈن. کوئی بھی کام ختم نہیں ہوتا جب تک کاغذی کاروائی پوری نہ ہو. اس حساب سے اس کنڈکٹ کے تحت اگر تو ریکارڈ کا حصہ ہے تو ہمیں دے دیا جائے. بابر ستار صاحب نے جو اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو لکھا، اور اگر نہیں ہے، میرا گمان ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر نہیں ہے کوئی ریکارڈ کا حصہ تو اس کے ریپرکشنز ہیں، پھر پریشانی ہے، پھر بہت بڑے کوشچن مارک ہے. آگے چلیں. اطہر من اللہ صاحب جو ہیں جسٹس صاحب، آپ کو پتا ہے کہ وہ تاریخی فیصلے کرتے ہیں. تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی. اور میں ان کے آگے کبھی اپیئر نہیں ہوا، لیکن میرا کیس لگا، مجھے اندازہ ہوا اور مجھے گمان بھی ہوا کہ جسٹس من اللہ صاحب بہت ہی سخت اصول پسند آدمی ہے. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب جو ہیں وہ کاغذی کاروائی کے اندر، اگر کاغذ میرے کیس میں تو کاغذ تھے نہیں تھے، دیر سویر تھی، ٹرائل تھا نہیں تھا، لیکن پرنسپلی وہ سخت آدمی ہے. قانونی طور پہ وہ کسی ایسی حماقت، کوئی بیوقوفی یا کوئی چیز نہ کرنے دیتے، نہ کرتے. ہمیں تو 2 دفعہ سزا ملی، نہ کرنے والی بھی سزا ملی اور 2 دفعہ بھی سزا ملی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب، میرا گمان ہے کہ یہ وہ جج نہیں ہے جو پرنسپلی کسی چیز کے اوپر کپڑا ڈھکنے دے دے. جسٹس من اللہ صاحب، میرا گمان ہے کہ وہ نہیں ہیں جو سیر سرخیوں کے لیے، میڈیا کی زینت بننے کے لیے فیصلے کرتے ہوں. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب بزدل آدمی نہیں ہے. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی قسم کے پریشر میں نہیں آتے. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی سے رات کے اندھیرے میں نہیں ملتے. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی پرانے خاص سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا گمان ہے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کسی پولیٹیکل پارٹی سے، ان کے میسنجر سے نہیں ملتے. میرا گمان ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کو کسی پارٹی کے لیڈر نے کوئی عہدہ آئینی، قانونی، سیاسی ان کے بچوں کو نہیں کیا. میرا یہ سب گمان ہے کہ اطہر من اللہ صاحب گیلری کے اوپر نہیں کھیلتے. اطہر من اللہ صاحب اس میں بھی ایسی غلطی نہیں کر سکتے جس میں انہوں نے رائٹنگ میں نہ لیا ہو، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ انہوں نے رائٹنگ میں لیا ہو اور ریکارڈ روم کے اندر یہ چیز موجود ہو. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر جہاں بابر ستار صاحب کے اوپر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں، کیونکہ اس وقت وہ جج نہیں تھے. پرائر، جب جج نہیں تھے تو انہوں نے بتایا، جج بننے سے پہلے. تو وہ جو ریکارڈ ہے اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کے تحت بلیم لیس ہونا چاہیے انسان کو، اس کے تحت وہ ریکارڈ ہمارے پاس پیش ہونا بہت اب ضروری ہے. 15 دن گزر گئے، کس طرح مانگے، کیسے مانگے، کیوں نہ مانگے؟ پاکستان میں کوئی پاکستان سے بڑا تو نہیں ہے. پاکستان کسی کے باپ کا تو ہے نہیں. جو آپ کے لیے ہوگا وہ میرے لیے ہوگا، جو میرے لیے ہوگا وہ ان کے لیے ہوگا، ان کے لیے ہوگا وہ دوسرے کے لیے ہوگا.
اب آ جائیں جو مدعا چل رہا ہے. آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر نوٹس لیا, بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر جب ہماری ماں جو اس دنیا میں نہیں رہی, سوشل میڈیا کے ٹرولز وہ سب غلاظت بک رہے تھے, تو اس وقت بھی نوٹس لے لیتے تو پاکستانی قوم کو پتہ چلتا کہ عام عوام کے لیے بھی کچھ ہے. جو ریپ ہوا ہے 2 دن پہلے کراچی میں, اس پہ بھی کوئی نوٹس لے لیتا اور اس پہ بھی کوئی فیصلے سنا دیتا. جو کل ایک بچی کا ریپ کے بعد قتل ہوا ہے پنجاب میں, اس کی دہائی بھی کوئی سن لیتا. جو ماں باپ بچے بیوہ یتیم 40 سال سے دربدر پھر رہے ہیں اپنی پراپرٹیز کے اندر, اس کا بھی کوئی حساب کر لیتا. لیکن چلیں, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھائی ہے, انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں کی ہیں اور خود احتسابی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے. تو جب سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو جائے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اس چیز کا. لیکن اسی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنفرنٹریشن ہے, ایک سچویشن چل رہی ہے جس کے تحت بار بار